خلاصہ شروع کرنے سے پہلے خاکسار یہ بات واضح کر دے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اصلاح کے متعلق قرآن شریف کی جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں، خاکسار نے ان تمام آیات اور تمام نکات کو بیان نہیں کیا، کیونکہ خلاصہ ہے اور خلاصے میں تمام نکات اور آیات بیان کرنا ممکن نہیں۔ انسانی طبی حالتوں کی اصلاح کے تین طریق اور قرآن کریم کی تعلیم کا اصل مقصد۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے خلاصتاً یوں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی طبی حالتوں کی اصلاح درجہ بدرجہ کی ہے، انسان کو تدریجی ترقی دی ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے زندگی کے آداب سکھا کر اسے جانوروں کی مشابہت سے باہر کیا، یعنی حیوان سے انسان بنایا، پھر طبی حالتوں کی بڑے درجے پر اصلاح کی اور بڑے اخلاق سکھائے، یعنی با اخلاق انسان بنایا، اور پھر روحانیت کی طرف کھینچا، یعنی با خدا انسان بنایا۔ اور قرآن کریم کی تعلیم اور نازل ہونے کا اصل مقصد بھی یہی تین اصلاحیں کرنا ہے، اور یہی قرآن شریف کے تمام شریعتوں کی نسبت سب سے کامل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ کسی اور کتاب کو ان تین اصلاحوں کا موقع نہیں ملا، صرف قرآن شریف کو ملا۔ اسلام اور روحانیت، یہ آخری درجہ یعنی روحانیت ہی اصل میں اسلام ہے، کیونکہ اس درجے میں انسان مکمل طور پر اپنی تمام طاقتیں اور تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اور یہی اسلام کی بھی حقیقت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اسلام اس بات کو کہتے ہیں کہ بکلی خدا کے لیے ہو جانا اور اپنا کچھ باقی نہ رکھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یعنی نجات یافتہ وہ شخص ہے جو اپنے وجود کو خدا کے لیے اور خدا کی راہ میں قربانی کی طرح رکھ دے، اور نہ صرف نیت سے بلکہ نیک کاموں سے اپنے صدق کو دکھلاوے۔ انسان کی طبی حالتوں کی پہلی اصلاح۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو جانوروں کی مشابہت سے باہر نکالا اور اسے زندگی کے چھوٹے چھوٹے آداب سکھائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اس قسم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیر کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کے لوازم سکھانا ہو تو پہلے ادنا اخلاق انسانیت اور طریق ادب کی ان کو تعلیم دی جائے گی۔ یہاں خاکسار نے چند تعلیمات لکھی ہیں۔ ان آیات کا مفہوم حضور علیہ السلام کے الفاظ میں یوں ہے۔ پہلی آیت کا مفہوم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں، ایسا ہی تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں۔ دوسری آیت، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ تیسری آیت، خودکشی نہ کرو۔ چوتھی آیت، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ پانچویں آیت، اور دوسرے گھروں میں وحشیوں کی طرح خود بخود بے اجازت نہ چلے جاؤ۔ چھٹی آیت، گوشت، دال وغیرہ سب چیزیں جو پاک ہوں بے شک کھاؤ، مگر ایک طرف کی کثرت مت کرو، اور اسراف اور زیادہ خوری یعنی زیادہ کھانا، زیادہ خوری سے اپنے تئیں بچاؤ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے صاف رکھو، بدن اور گھر کو اور کوچہ کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور میل کچیل اور کثافت سے بچاؤ، یعنی غسل کرتے رہو۔ آخری آیت، نہ بہت اونچا بولا کرو نہ بہت نیچا، چلنے میں بھی نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت آہستہ، درمیان کو نگاہ رکھو۔ غرض، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبی حالتوں کی پہلی اصلاح اس طرح کی کہ انسان کو جانوروں کی حالت سے باہر نکال کر تہذیب، ادنا اخلاق اور انسانیت سکھائی۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ نکتہ بھی بیان فرمایا کہ اس اصلاح کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جس قوم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ وحشیانہ حالت میں سب قوموں سے آگے نکلی ہوئی تھی، زندگی کے آداب ان میں بالکل ختم تھے۔ انسان کی طبی حالتوں کی دوسری اصلاح۔ جب انسان زندگی کے ظاہری آداب سیکھ جائے تو اسے اخلاق فاضلہ یعنی بڑے اخلاق سکھائے جائیں۔ طبی حالتوں اور خواہشوں کو عقل کے ساتھ اور موقع محل کے مطابق پورا کرنے کی تعلیم دی جائے، کیونکہ اس طرح تمام طبی حالتیں اخلاق فاضلہ بن جائیں گی۔
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اخلاق کی دو اقسام ہیں، ایک اخلاق متعلق ترک شر اور دوسرا اخلاق متعلق ایصال خیر۔ ترک شر سے متعلق ایسے اخلاق ہیں جن کے ذریعے انسان ترک شر کرتا ہے، یعنی برے کاموں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچتا ہے، جبکہ ایصال خیر سے متعلق وہ اخلاق ہیں جن سے انسان ایصال خیر کرتا ہے، یعنی بھلائی والے اور اچھے اعمال کرتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اخلاق متعلق ترک شر، یہ کل چار ہیں۔ پہلا خلق احسان ہے، اس کا مطلب ہے پاک دامنی حاصل کرنا، یعنی زنا سے بچنا۔ محسن اس مرد کو اور محسنہ اس عورت کو کہتے ہیں جو زنا سے یا ایسی باتوں سے بچتے ہیں جن سے بالآخر انسان زنا کر بیٹھتا ہے، اور پاک دامنی حاصل کرنے والا مرد اور عورت اس خلق سے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچتے ہیں۔ احسان کب خلق ہوگا اور کب طبی حالت کہلائے گا؟ ایک بچہ یا نامرد یا وہ لوگ جو خود کو نامرد بنا لیتے ہیں جن میں یہ طاقت موجود ہی نہیں، اگر ساری زندگی بدکاری نہ کریں اور پاک دامن رہیں تو یہ احسان خلق نہیں ہوگا، صرف ایک طبی حالت کہلائے گی، کیونکہ یہ خلق اس وقت ہی خلق کہلائے گا جب انسان میں زنا یا بدکاری کرنے کی طاقت موجود ہو، مگر پھر بھی وہ اسے عقل کے ساتھ اور موقع محل پر استعمال کرے، یعنی نکاح کے بعد۔ پس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد اور عورت دونوں کو یہ خلق حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے، اور یہ صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ پاک دامن رہنے کے لیے 5 علاج بتائے ہیں۔ پہلا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، یعنی نامحرم کو دیکھنے سے بچنا۔ دوسرا، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، یعنی نامحرم کی خوش الہانی اور پرشہوت آواز سننے سے بچنا۔ تیسرا، نامحرم کے حسن کے قصے نہ سننا۔ چوتھا، اور تمام وہ باتیں اور راہیں اور کام جن سے زنا ہو جانے کا ڈر ہو ان سے بچنا۔ پانچواں، اگر نکاح نہ ہو تو روزہ رکھنا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو پردہ کا طریق بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں، اور اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے، یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کن پٹیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی پردہ کی فلسفی بیان فرماتے ہیں کہ شہوت ایک ایسی طبی خواہش ہے کہ جب کوئی موقع ہو تو انسان سخت خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم عورتوں کو پاک نظر سے دیکھ لیا کرو اور پاک خیال سے ان کے حسن کے قصے سن لیا کرو، بلکہ فرمایا کہ نامحرم کو دیکھنے اور سننے سے نفرت رکھو، یعنی اس کو برا سمجھو، کیونکہ نظر کو قید میں نہ رکھنے سے انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے اور برے خیال دل میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر ہم ایک بھوکے کتے کے آگے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں اور پھر امید رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آوے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ پس اسلامی پردہ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف عورتوں کو قید میں رکھا جائے، بلکہ یہ تعلیم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ آزاد نظری سے اور زینتوں کو ظاہر کرنے سے خود کو بچائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جہاں چاہا آنکھیں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا، اپنی نظروں کو قید میں رکھنا چاہیے۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غض بصر کی تعریف بیان فرماتے ہیں، اپنی آنکھوں کو نیم بند اور قید میں رکھنے کے ذریعے سے نامحرم کو دیکھنے سے خود کو بچانا اور جائز رشتوں کو دیکھنا غض بصر کہلاتا ہے۔ دوسرا خلق امانت و دیانت ہے، اس کا مطلب ہے دوسرے کے مال پر بدنیتی سے قبضہ نہ کرنا اور اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ امانت اور دیانت دار ہونا انسان کی طبیعت میں شامل ہے، یہ اس کی ایک طبی حالت ہے۔ اسی لیے ایک دودھ پیتا بچہ بھی غیر عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ غیر کی چیز کو حاصل کرنے سے طبعی طور پر نفرت کرتا ہے۔ بس یہی چیز اصل میں امانت اور دیانت ہے۔
اور یہ طبی حالت اس وقت خلق ہوگی جب عقل، موقع محل اور امانت و دیانت کے تمام طریقوں کو سامنے رکھا جائے گا اور بچے کی طرح دوسرے کے مال سے سخت نفرت کی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل کے ساتھ قرآن شریف سے بددیانتی سے بچنے اور دیانت داری دکھانے کے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ البتہ خاکسار نے مختصر ذکر کیا ہے۔ ان آیات کا مفہوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یوں ہے۔ پہلی آیت: آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر مت کھایا کرو اور نہ اپنے مال کو رشوت کے طور پر حکام تک پہنچایا کرو تا اس طرح پر حکام کی اعانت سے دوسرے کے مالوں کو دبا لو۔ اگلی آیت: جب تم ماپو تو پورا ماپو، جب تم وزن کرو تو پوری اور بے خلل ترازو سے وزن کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور فساد کی نیت سے زمین پر مت پھرا کرو، یعنی اس نیت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ ماریں یا کسی کی جیب کتریں یا کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں۔ پس جب انسان عقل استعمال کرتے ہوئے دیانت داری کے تمام طریقوں کے مطابق دیانت داری دکھائے گا اور بددیانتی سے بچے گا، اس وقت یہ طبی حالت ایک بڑا خلق بن جائے گی۔ تیسرا خلق ہدنہ اور ہون ہے۔ یہ عربی الفاظ ہیں، ان کا مطلب ہے بے شر اور صلح کار انسان بن کر رہنا۔ بچے میں محبت اور الفت والی ایک طبی حالت ہوتی ہے اور یہی حالت صلح کاری کی جڑ ہے، یعنی اس طبی حالت کو جب ارادہ اور عقل کے ساتھ موقع محل پر استعمال کریں گے تو یہ صلح کاری کا خلق بن جائے گی۔ اس بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، آپس میں صلح کاری اختیار کرو اور صلح میں خیر ہے۔ آخری آیت کا مفہوم یہ ہے اور خدا کے نیک بندے زمین پر صلح کاری کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر کوئی لغو بات سنے یعنی جس سے اگلا بندہ لڑنا چاہتا ہو تو بزرگانہ طور پر اسے نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں۔ لغو کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص شرارت یا تکلیف دینے کی نیت سے کوئی بکواس یا کوئی حرکت کرے مگر اس سے حقیقی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو، اسے لغو کہتے ہیں۔ پس لغو حرکات کو نظر انداز کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی نہ کرنا بلکہ چشم پوشی دکھانا، یہی صلح کاری کا موقع اور محل ہے۔ اس وقت یہ طبی حالت ایک بڑا خلق بن جائے گی۔ رفق اور قول حسن، یعنی نرم اور اچھی باتیں کرنا۔ جب تک بچہ بول نہیں سکتا اس وقت تک بچے میں اس سے ملتی جلتی ایک طبی حالت ہوتی ہے جسے طلاقت یعنی کشادہ روئی، یعنی کھلے چہرے اور مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنا کہتے ہیں۔ پھر جب انسان بولنے لگتا ہے اور اس طبی قوت کو عقل اور موقع محل کے مطابق استعمال کرتا ہے تو یہ طبی قوت ایک بڑا خلق بن جاتی ہے جسے رفق اور قول حسن کہتے ہیں۔ اس بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ان آیات کا مفہوم یہ ہے لوگوں کو وہ باتیں کہو جو واقعی طور پر نیک ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور عیب مت لگاؤ۔ اگلی آیت بدگمانی کی باتیں مت کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ عیبوں کو کرید کرید کر پوچھو۔ اخلاق متعلق ایصال خیر۔ پہلا خلق عفو ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی کے گناہ بخشنا اور معاف کر دینا۔ عفو ایک طبی قوت ہے جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچے کو اگر کسی سے چوٹ لگ جائے تو بچہ تھوڑی ہی دیر بعد اسے بھلا دیتا ہے اور ایک طرح سے معاف کر کے پھر اس کے پاس محبت سے چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم نہیں کہتے کہ بچہ بہت اخلاق والا ہے، لیکن یہ طبی حالت صرف اسی وقت بڑا خلق بنے گی جب اسے عقل، ارادہ اور موقع محل پر استعمال کریں گے۔ اس بار اللہ تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں اس آیت کا مفہوم یہ ہے یعنی نیک آدمی وہ ہیں جو غصہ کھانے کے محل پر اپنا غصہ کھا جاتے ہیں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ اگلی آیت کا مفہوم بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہے، لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے ایسے موقع پر بخشے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو، یعنی عین عفو کے محل پر ہو نہ غیر محل پر، تو اس کا وہ بدلہ پائے گا۔
بس اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ اندھوں کی طرح ظالموں کو معاف کرتے جاؤ، بلکہ فرمایا کہ عقل کے ساتھ موقع محل دیکھ لیا کرو۔ اگر معاف کر دینا گناہ کرنے والے کے لیے بہتر ہے تو معاف کر دو، اور اگر بہتر نہیں تو جتنی سزا بنتی ہے اتنی دو، کیونکہ بعض مجرم گناہ بخشنے سے توبہ کرتے ہیں اور بعض کو جب معاف کیا جائے تو مزید گناہ پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ پس جب اس طبی طاقت کو عقل اور موقع محل کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ بڑا خلق بن جائے گی۔ پھر آگے اخلاق، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ ہیں۔ اس بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس آیت میں ایصال خیر یعنی اچھے اعمال کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا درجہ عدل ہے، یعنی اگر کوئی نیکی کرے تو تم بھی اتنی ہی نیکی کرو۔ یہ کم درجہ ہے کیونکہ لوگ عموماً نیکی کے بدلے نیکی کر ہی دیتے ہیں۔ دوسرا درجہ احسان ہے، یعنی کسی کی نیکی کے بغیر آپ ہی نیکی کرنا اور احسان کے طور پر اس کو فائدہ پہنچانا۔ اس کا درمیانہ درجہ ہے کیونکہ عموماً امیر لوگ غریبوں کو دیتے رہتے ہیں۔ مزید اس وجہ سے بھی یہ درمیانے درجے کا اچھا عمل ہے کہ بعض اوقات احسان کرنے والا چاہتا ہے کہ لوگ اس کا شکریہ ادا کریں، یا کبھی غصہ میں آ کر احسان جتلا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک نقطہ بیان فرمایا کہ صدقہ صدق سے نکلا ہے۔ اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو صدقہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ ریاکاری اور دکھاوا بن جاتا ہے۔ تیسرا درجہ ایتاء ذی القربیٰ ہے، یعنی اس طرح دوسروں سے نیکی کرنا کہ جس میں نہ احسان کا خیال ہو اور نہ شکر گزاری کا، جیسے ایک ماں اپنے بچے سے نیکی کرتی ہے۔ یہ اچھے عمل کا آخری درجہ ہے، اس سے بڑا درجہ نہیں۔ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ تینوں طبی حالتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے ساتھ عقل اور موقع محل کی شرط لگا کر انہیں بڑے اخلاق بنایا ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ اگر عدل کرنے کا موقع ہو تو عدل کرو، لیکن حد سے بڑھو گے، یعنی عدل کے موقع پر عدل نہ کرو گے یا عدل سے بڑھ جاؤ گے، یعنی موقع تو عدل دکھانے کا ہے مگر آپ اس سے بڑھ کر نیکی کریں گے تو عدل خلق نہیں ہوگا بلکہ فحشاء یعنی ناپاک صورت بن جائے گی۔ اسی طرح احسان کرنے کے موقع پر احسان نہ کرو گے یا بغیر موقع محل کے احسان کرتے پھرو گے تو احسان خلق میں شامل نہیں ہوگا بلکہ منکر صورت بن جائے گی۔ اسی طرح اگر موقع محل پر ایتاء ذی القربیٰ والی ہمدردی دکھاؤ گے تو یہ بڑا خلق ہوگا، لیکن اگر موقع پر ایتاء ذی القربیٰ نہیں دکھاؤ گے یا بغیر موقع محل کے یہ ہمدردی دکھاتے پھرو گے تو یہ بغیٌ بن جائے گا۔ بغیٌ اس بارش کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ برس جائے اور کھیتیوں کو تباہ کر دے۔ پھر حق سے کمی کرنے کو بھی بغیٌ کہتے ہیں۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند طبی حالتوں کے اخلاق بننے کا ذکر فرمایا ہے۔ حقیقی شجاعت، بہادری ایک طبی طاقت ہے جو دودھ پیتے بچوں میں بھی ہوتی ہے۔ جب تک بچوں کو ڈرایا نہ جائے وہ بہادری دکھاتے ہیں، اسی وجہ سے بچہ کبھی آگ والی چیز کو بھی پکڑنے لگتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بڑی بہادری دکھاتے ہیں، اکیلے ہی کئی لوگوں اور جانوروں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن یہ خلق نہیں بلکہ صرف طبی حالت کا اظہار ہے، کیونکہ اس طرح کی بہادری تو درندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ طبی حالت اس وقت حقیقی شجاعت اور بڑا خلق بنے گی جب عقل اور موقع محل کے مطابق ہوگی۔ اس بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے، حقیقی شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے، یعنی یہ اس وقت بڑا خلق بنے گا جب صبر اور ثابت قدم رہتے ہوئے صرف اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑائی نہ لڑنا، مگر جب دیکھیں کہ اب دشمن سے لڑنے کا موقع ہے تو اس وقت بھی ثابت قدم رہتے ہوئے بزدلی نہ دکھانا اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے سچائی کی مدد کے لیے دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ پس درندے صرف بہادری دکھاتے ہیں، جبکہ انسان جس میں حقیقی شجاعت کا خلق ہے وہ لڑنے یا نہ لڑنے دونوں صورتوں میں موقع محل دیکھتا ہے اور دونوں ہی صورتوں میں
صابر اور ثابت قدم رہتا ہے، بزدلی نہیں دکھاتا۔ سچائی، سچ بولنا انسان کی طبعی حالت ہے، اس لیے چھوٹے بچے جنہیں جھوٹ کا علم نہیں سچ ہی بولتے ہیں، اور انسان بھی جب تک کوئی ذاتی فائدہ مد نظر نہ ہو جھوٹ نہیں بولتا، سچ ہی بولتا ہے۔ لیکن یہ طبعی حالت ہے، خلق نہیں۔ مگر جب انسان کو اپنی جان مال وغیرہ کے نقصان کا بھی ڈر ہو مگر پھر بھی سچ بولے تو اس وقت سچ ایک بڑا خلق ہوگا۔ پس سچائی کو بڑا خلق بنانے کا موقع محل یہی ہے کہ اپنے نقصان کے وقت بھی سچ بولا جائے۔ اس بارے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم نازل فرمائی ہے، ان آیات کا مفہوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یوں ہے۔ پہلی آیت، بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ اگلی آیت، اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ۔ آخری آیت، حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو۔ جھوٹ مت بولو، اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے، یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے، یا اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو۔